على سيدنا ومولانا محمد وبشر الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ اس بستی کی خوش نصیبی ہے کہ آج جیون کو شاید غوث زمان تصویر مرشد آل نبی اولاد علی گلے گلشن سادات آل مصطفیٰ کے عظیم و خوبصورت شہزادی ان کی جلوہ گری ہے. آپ حضرات ان حسین ساتھوں میں ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. یہ وہ نسل پاک ہے کہ تاریخ کائنات علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری اولاد میں سے کسی کے ساتھ مصافحہ کر لیا، میری نسل پاک میں سے کسی کے ساتھ اس نے محبت کے ساتھ مصافحہ کر لیا، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے مجھ محمد سے ہاتھ ملا دیا. آپ کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ رب العزت ان کے فضل و برکات اب تک سلامت رکھے اور ہماری یہ سعادتیں خالق کائنات اب تک سلامت رکھے. ابھی چونکہ تاخیر کافی ہو چکی ہے، زیادہ گفتگو نہیں، صرف حاضری مقصود ہے. اور ابتدا میں آج چونکہ ہمارے سر کے سامنے بیٹھے تھے، اسی گھر سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. آئیے چلتے ہیں اپنے مرشد حضور سید عبداللہ شاہ مدانی کے بارگاہ میں. اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میری بڑی اپنی لکھی ہوئی بڑی فیورٹ میری نظم ہے. یہ اس کرنے کے بعد ایک مختصر پیغام، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل باقی کارروائی آگے بڑھے گی. سنو لجپال کی باتیں، علی کے لال کی باتیں، سنو لجپال کی باتیں، علی کے لال کی باتیں. جہاں ہے عرض بنگالی وہی ہوتی ہے لجپالی. جہاں ہے عرض بنگالی وہی ہوتی ہے لجپالی. وہی عبداللہ شاہ کا در جہاں نہ خوف ہے نہ ڈر. وہی عبداللہ شاہ کا در جہاں نہ خوف ہے نہ ڈر. ہوا رحمت کی چلتی ہے وہی قسمت بدلتی ہے. ہوا رحمت کی چلتی ہے وہی قسمت بدلتی ہے. یہ اہل بیت کے موتی نبی کی آل کے تارے. یہ اہل بیت کے موتی نبی کی آل کے تارے. سخاوت کے عنایت کے یہی بہتے ہوئے تھارے. یہ کس کا نقش پا روشن ہے بھنگالی کی گلیوں میں. یہ کس کا نقش پا روشن ہے بھنگالی کی گلیوں میں.
ہے کس کے نام کا ڈنکا زمانے بھر کے ولیوں میں، ہے کس کے نام کا ڈنکا زمانے بھر کے ولیوں میں، یہ کس کے سائے میں اب بھی یہ دل آرام لیتا ہے، یہ کس کے سائے میں اب بھی یہ دل آرام لیتا ہے، یہ کس کا ہاتھ ہے جو اب بھی ہم کو تھام لیتا ہے، یہ کس کے دل نوا گنبد سے آتی ہے صدا اب بھی تمہارے واسطے اٹھتا ہے یہ دستے دعا اب بھی، کہاں کی روشنی ہے یہ یقین دلوں سے جا پوچھو، کہاں کی روشنی ہے یہ یقین دلوں سے جا پوچھو، یہ کس کا آسمانہ ہے ابابیلوں سے جا پوچھو، کہاں کی روشنی ہے یہ یقین دلوں سے جا پوچھو، کہاں کا آستانہ ہے یہ کس کا آستانہ ہے ابابیلوں سے جا پوچھو، یہ کس کی یاد کی خوشبو بسی ہے ان ہواؤں میں، یہ کس کے ذکر کی ہے گونج اب بھی ان فضاؤں میں رواں ہے، اب بھی ان فضاؤں میں یہ کس کے فیض کا دریا رواں ہے نثر صابر، یہ کس کے فیض کا دریا رواں ہے نثر صابر میں، یہ کس کے خون کی خوشبو ہے مخدوم اور جابر میں، یہ کس کے فیض کا دریا رواں ہے نثر صابر میں، یہ کن کے خون کی خوشبو ہے مخدوم اور جابر میں، اگر یہ ساتھ ہے تو در حقیقت ساتھ کس کا ہے، اگر یہ ساتھ ہے تو در حقیقت ساتھ کس کا ہے، یہ دامن بھر کے ان ہاتھوں کے پیچھے ہاتھ کس کا، یہ دامن بھر کے ان ہاتھوں کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، اور تمہیں جو بڑھتا ہے یہاں ہر دم خزانہ پنجتن کا ہے، جو بڑھتا ہے یہاں ہر دم خزانہ پنجتن کا ہے، مقدس ہر گھرانے سے گھرانہ پنجتن کا ہے، مقدس ہر گھرانے سے گھرانہ پنجتن کا ہے، سکون اس گھر سے ملتا ہے، شفا اس گھر سے ملتی ہے، بھٹکنے والوں آ جاؤ وفا اس گھر ملتی ہے، بھٹکنے والوں آ جاؤ وفا اس گھر سے ملتی ہے، محمد کے علی کے فاطمہ حسنین کے جلوے، یہی حرمین کے جلوے، یہی قوسین کے جلوے، یہ زین العابدین اور باقر و جعفر کا ڈیرا ہے، یہ موسیٰ اور رضا کے رنگ میں حق کا سویرا ہے، نبی کے نور کا چشمہ تقیبی ہے نقیبی ہے، مرادیں بانٹنے والے یہاں پر عسکری بھی ہیں، ستم کی ظلمتوں میں ہر قدم جب لڑکھڑائے گا، قسم اللہ کی مہدی کا جلوہ رنگ لائے گا، قسم اللہ کی مہدی کا جلوہ رنگ لائے گا، اور پریشانی میں گھبرا کر توجہ جسد والو ان لائنوں پر ذرا توجہ، پریشانی میں گھبرا کر جو ان کا نام لیتے ہیں ابھی لگتی نہیں ٹھوکر یہ بازو تکبیر رسالت حیدری صحابہ حسن علیہ بنگالی شریف، حسن علیہ بنگالی شریف، پریشانی میں گھبرا کر جو ان کا نام لیتے ہیں ابھی لگتی نہیں ٹھوکر یہ بازو تھام لیتے ہیں، اور جسے یہ ڈوبنے نہ دے کہاں سورج وہ ڈھلتا ہے، جسے یہ ڈوبنے نہ دے کہاں سورج وہ ڈھلتا ہے، انہی کے نام کا سکہ تو قبروں میں بھی چلتا ہے، انہی کے نام کا سکہ تو قبروں میں بھی چلتا ہے، اور بڑا
دی ہے عرض کنگالی، کہاں ہے ایسا مرشد اور کہاں ہے ایسی لجپالی، کہاں ہے ایسا مرشد اور کہاں ہے ایسی لجپالی. یہی صدیق اور فاروق کی عظمت کے نعرے ہیں، یہی عثمان و حیدر کی محبت کے نظارے ہیں. یہاں سایہ فگن سب پر دعا عبداللہ شاہ کی ہے، یہاں سایہ فگن سب پر دعا عبداللہ شاہ کی ہے. جو جاتی ہے خدا تک التجا عبداللہ شاہ کی ہے. مہربانی یہاں صبح مسا عبداللہ شاہ کی ہے. جو عیبوں کو چھپاتی ہے رضا عبداللہ شاہ کی ہے، جو عیبوں کو چھپاتی ہے رضا عبداللہ شاہ کی ہے. ہمیں حاصل یہ نسبت مرحبا عبداللہ شاہ کی ہے. لحد میں ساتھ ہوتے جو وفا عبداللہ شاہ کی ہے. اور انہی کا رنگ ہے مخدوم، انہی کا رنگ ہے مخدوم، انہی کا رنگ ہے مخدوم. انہی کی ہے دعا جابر، کرم کی ہے عطا جابر، ہے ایک دستے صفا جابر. کرم کی ہے عطا جابر، ہے ایک دستے صفا جابر. اور سوالی بن کے اس دہلیز پر لوگوں کھڑے رہنا، سوالی بن کے اس دہلیز پر لوگوں کھڑے رہنا. وفا کی سرزمین پر تم علم بن کر کھڑے رہنا. نگینہ بن کے نسبت کی انگوٹھی میں جڑے رہنا. جو فیض پنجتن چاہو اسی در پر پڑے رہنا، جو فیض پنجتن چاہو اسی در پر پڑے رہنا. حضرت گرامی صاحب یہ وہ گھرانہ ہے، اسی طرح کا قدارت رکھے اللہ پاک ہمیں. حضرت گرامی صاحب خالق کائنات میں ہر چیز کی تخلیق نور مصطفیٰ سے کی، ہر چیز پوری کائنات اللہ پاک نے نور مصطفیٰ سے بنا ہے. اب نور سے ساری کائنات بن چکی ہے اور وہ نور خلیل قدرت میں جلوہ فرما ہے. ایک روز آواز آتی ہے جبریل جی رب کائنات، جبریل جاؤ اللہ جبریل ایجاؤ لہو لطینت لتی قلب اللہ وبہاؤ ونورا. تو میں جبریل جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ، اس مٹی کو میں نے تیار کرنا ہے اور اس مٹی سے میں اپنے مصطفیٰ کا جسم بناؤں. ایک تو نور ہے، اس نور کو ایک بہتر بشریت میں رکھنا ہے. میرے مصطفیٰ کا ہے وہ دعا کا چہرہ ہوگا، وہ لیل کی لہراتی خوشبو بھانستی زلفیں ہوں گی، ماذا اگر بسر وہاں تباہ کی آنکھیں ہوں گی، اللہ مشرہ کا سینہ ہوگا. ایک میرے محبوب کا جسم بھی ہوگا. مجرم اگر ہوگا تو میلاد ہوگا. جاؤ مٹی لے کے آؤ، اس مٹی سے میں نے اپنے محبوب کا جسم بنانا ہے. اور سننا وہ مٹی ہر جگہ سے نہیں لے گی، پوری زمین اس قابل نہیں ہے، مگر سنو وہاں سے وہ مٹی لے کے آنی ہے جس جگہ پر جس زمین کی 3 نشانیاں ہوں. کتنی؟ 3 نشانیاں. نمبر 1 ہی قلب اللہ، وہ مقام زمین کا دل ہے. سبحان اللہ. نمبر 2 فبہاؤہا، زمین کا وہ ٹکڑا زمین کی شان ہے. ونورہا، پوری زمین کا حسن اسی مقام پر سمٹا ہوا، وہ زمین کا حسن ہے. 3 نشانیاں ہیں. وہ جگہ زمین کا دل ہے، وہ مقام زمین کی بلندی ہے، شان ہے، وہ مقام زمین کا حسن ہے. جاؤ وہاں سے مٹی لے کے آؤ. جبریل آئے فحبت جبریل فی ملائکۃ الفردوس وملائکۃ الرفیق الاعلیٰ. جبریل نے دیگر فرشتوں کو ہمراہ دیا، زمین پر اتری، مشرق مغرب شمال جنوب کی پوری نور زمین کو دیکھا. کوئی جگہ اس قابل نہ تھی، ایک جگہ نظر ٹک گئی. جبریل گئے وہاں سے مٹی لی اور سنی وہ مٹی کہاں سے لی. فقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من موضع قبر شریف، مٹی مبارک وہاں سے لی جہاں آج مصطفیٰ کی قبر مبارک ہے. حضور کی قبر مبارک کے مقام سے مٹی لی. وہ مٹی خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دی. فوجنا بیماری
जिस मट्टी से वजूद मुस्तफा बना, जो मेराज के मौका पर जो जलवा करी हुई जिस वजूद अक़दस की, वो जिसमें भाग अल्लाह पाक ने जिस मट्टी से बनाया, उस मट्टी से तेज रोशनियां फूटना शुरू हो गई और उस मुबारक मट्टी को एक कंदील में रखकर अर्श आज़म पर लटका दिया गया। आगे गिरानी कब आगे की दास्तान फिर इंशाअल्लाह फिर कभी आगे गिरानी कब काबिल और बस सिर्फ एक नुक्ते में बात करूंगा कि एक मकाम वो भी है जहां काबतुल्लाह है। जिब्रील तूने काबे के मकाम से मट्टी क्यों नहीं? क्या कोई मकाम काबे से भी बुलंद है? मट्टी वहां से भी है जहां गुंबद खज़रा है, जहां कब्र मुस्तफा है। जिब्रील एक जगह वो थी वहां काबा बनना था, अल्लाह का घर बनना था, वहां से मट्टी ले लेते। जिब्रील अपने अकीदे का गोया ऐलान करते हैं, लोगों मुझे खबर है यहाँ काबा होगा, मगर मट्टी वहां से भी है जहां काबे का भी काबा होगा, जहां काबे का भी हाथ उठाने वाला, जहां काबे का भी, जहां काबे का भी काबा होगा। इधर मक्का है, उधर मदीना है, यहाँ काबा है, वहां काबे का भी काबा है। सुन्नत की मुबारक वहां से ली है। उस जैसा जुमला पूरे हुए सभी का कोई नहीं है। अब जिंदगी पर आपने ये तो सुना कि ज़ाते मुस्तफा काबे का काबा है और हज़रत नबी का हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके हो, काबे का काबा देखो, काबे का काबा। तो आप सुनते आए, आइए इससे बढ़कर कई कदम ऊपर वो बात किसने लिखी, उसका हवाला रूहुल मानी अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक बात लिखी, आखिरी लम्हा के साथ उन्होंने एक बात लिखी, फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने ये जो आयत करीमा है, सारे लोगों ने ये किबलतन तरफ़ा महबूब की जब तू राज़ी होकर हम काबा उधर बना देंगे। इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा सैयद महमूद आलूसी अपनी तफसीर रूहुल मानी के अंदर फरमाते हैं ये बात बड़े खौफ से सुनने वाली है। फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब मैंने अपनी हर मखलूक को एक जिहत दी, एक समत दी है, अपनी हर मखलूक का एक किबला बनाया है, एक काबा बनाया है। अल्लाह पाक ने फरमाया क़िबलतुल मुक़र्रबीन अल अर्श, कि जो मेरे मुक़र्रबीन फरिश्ते हैं उनका किबला अर्श है। उनका किबला क्या है? बोले क्या है? उनका किबला क्या है? अर्श है। मुक़र्रबीन फरिश्ते अर्श की तरफ रुजू करके मेरी इबादत करते हैं। फरमाया कि वो रूहानीशीन और कुर्सी, वो फरिश्ते जो रूहानीशीन हैं उनका किबला मेरी कुर्सी है, वो मेरी कुर्सी की तरफ चेहरा करके इबादत करते हैं। वल्क़रूबीशीन और बैतुल मामूर, जो फरिश्तों का तीसरा तबका करूबीशीन है, उनका किबला सातवें आसमानों पर मौजूद बैतुल मक़दस है। वल-अंबिया बैतुल मक़दस और महबूब आपसे पहले आने वाले नबियों का किबला मैंने बैतुल मक़दस बनाया, वो सिर्फ अपने चेहरा करके इबादत करते रहे। नबियों का किबला बैतुल मक़दस है, बैतुल मक़दस था और महबूब का किबला तो काबा, और तेरा किबला ये काबा है, ये मक्के वाला तेरा किबला ये काबा है। आगे बात है ईमान अफरोज, फरमाया कि महबूब वही किबला तो काबा, तेरा किबला ये काबा है। फरमाया ज़ाहिरा किबला तो जैसा देख, ये सिर्फ तेरे जिस्म का किबला, ये सिर्फ तेरे जिस्म का किबला है। वअम्मा किबला तो रूह है, वअना तेरी रूह का किबला मैं हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब तेरे ये तेरे जिस्म का किबला है, रूह का नहीं है, रूह का किबला मैं हूँ। और अगली बात ईमान खिल उठता है खुला बनकर, महबूब तेरी रूह का किबला मैं हूँ। वक़िबलती अंता, वक़िबलती अंता, वक़िबलती अंता, और मुझ
حضور کیا ہوئے اللہ کا قبلہ. اللہ کا قبلہ کون ہے؟ مصطفیٰ. اللہ کا قبلہ کون ہے؟ مصطفیٰ. حضور تاجدار کائنات اللہ کا قبلہ ہے. مگر یہ بات یاد رکھو، ہمارا قبلہ جو کعبہ ہے یہ قبلہ عبادت ہے، اور حضور کا وجود پاک وہ قبلہ عبادت نہیں، کیونکہ خدا کسی کی عبادت نہیں کرتا. وہ قبلہ محبت ہے، وہ قبلہ عطا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تیرے رب کی نگاہ تو ہر وقت تجھ پر ہوتی ہے، ہم تجھے دیکھتے رہتے ہیں. کیوں؟ ہمارا قبلہ تو ہے. وجود مصطفیٰ اللہ کا قبلہ، وجود مصطفیٰ اللہ کا قبلہ، ذات مصطفیٰ اللہ کا قبلہ. اب آگے پیغام کے طور پر چند لفظوں میں بات، پیغام آگے استدلال سمجھیے. اس سے استدلال کیا ہوا، اس سے ثابت کیا ہوگا، خوف سے سمجھیے گا. اگر ذات مصطفیٰ خدا کا قبلہ ہے، اگر وجود محمد خدا کا قبلہ ہے، اگر جسم مصطفیٰ خدا کا قبلہ ہے، اگر ذات مصطفیٰ اللہ کا قبلہ ہے، وجود محمد خدا کا قبلہ ہے، جسم مصطفیٰ خدا کا قبلہ ہے، تو پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے جسے حضور فرمائیں لحموں کا لحمی جسموں کا جسم. علی یہ میرا جسم میرا نہیں ہے، یہ تیرا. میری روح تیری روح، میرا بدن تیرا بدن، میری ذات تیری ذات. علی میری جان تیری جان، میرے سانس تیری سانس. تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. تو اگر جسم مصطفیٰ اللہ کا قبلہ ہوا اور حضور نے تو جسم علی کو اپنا جسم قرار دیا، پھر علی کیا ہوئے؟ بات سمجھ آتی ہے کہ پھر علی کیا ہوئے؟ اللہ کہے میرا قبلہ تو ہے محبوب، اور محبوب کہے یہ میرا جسم میرا نہیں علی کا جسم ہے. علی کا جسم علی کا نہیں ہے، محمد کا جسم ہے. تو جب دونوں کا جسم ایک ہو گیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں مصطفیٰ خدا کا قبلہ ہے وہاں مرتضیٰ کی قبلہ. تو سمجھ میں آتا ہے مولا علی بھی خدا کی توجہات کا قبلہ ہے. اب آگے چلیں. محبوب تو میرا قبلہ ہے، تو اللہ کا قبلہ ہوا وجود مصطفیٰ. اب اسی وجود مصطفیٰ میں ایک مبارک جگر بھی ہے. تو جو ہے اللہ کہے محبوب تیرا جسم پاک تیری روح پاک یہ میرا قبلہ ہے. اسی وجود پاک کے اندر ایک جگر بھی ہے، اور کوئی جگر کا ٹکڑا بھی ہے. فاطمہ کو بتا تو نہیں، فاطمہ ایک جگر کا ٹکڑا ہے. تو اگر وجود محمد رب کا قبلہ ہے تو آپ جگر کے ٹکڑے کو کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ جہاں مصطفیٰ اللہ کی توجہات کا قبلہ ہے، جہاں فاطمہ کو زہرا اللہ کی توجہات کا قبلہ ہے. وہ فاطمہ اللہ پاک کے محبوب نے ارشاد فرمایا فرمایا یا علی ان اللہ صفت کا فاطمہ، اے علی اللہ نے فاطمہ کا نکاح تجھ سے کیا. آگے سنیں حدیث پاک ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا علی اللہ نے میری فاطمہ کا نکاح تجھ سے کروایا. وجعل صداقها حیات، اور یہ پوری زمین کو اللہ نے فاطمہ کا حق مہر بنایا. یہ پورے ہوئے زمین فرمایا کہ یہ فاطمہ کا حق مہر ہے. فاطمہ کا حق مہر اللہ نے اس زمین کو بنایا. آپ ذرا توجہ ادھر. جب یہ پوری زمین فاطمہ الزہرا کا حق مہر ہے، حق مہر ہے،
اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ حق مہر کی مالک خود خاتون ہوتی ہے. حق مہر کی مالک خاتون ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پوری زمین کی مالک اللہ ہے فاطمہ الزہرا. آپ اپنی بات سنو، اگر فاطمہ الزہرا اس پوری دھرتی کی مالک ہے تو اس دھرتی سے جو رزق اگتا ہے وہ کس کا ہے؟ جو کھا رہے ہو وہ کس کا صدقہ کھا رہے ہو؟ یہ کس کی عطا ہے جو کھا رہے ہو؟ یہ کس کی دیر ہے جو کھا رہے ہو؟ یہ کس کی سلطنت کے اندر اگنے والا رزق ہے جو تمہیں پال رہا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک وہ شعر ہے کیا یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے. یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ بولے زمانہ سارا لنگر، بولے گا زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے. دھرتی کی مالک اللہ نے فاطمہ الزہرا کو ہرایا اور فرمایا آگے جو بڑی قابل غور بات کی، فرمایا کہ علی جو اہل بیت کا بغض لے کر اس زمین پر چلتا ہے، اس زمین کی مالک فاطمہ الزہرا ہے. اگر بغض علی رکھنا ہے، بغض حسن حسین رکھنا ہے، اگر بغض فاطمہ رکھنا ہے تو مردوں یہ دھرتی چھوڑ کر کہیں اور نکل جاؤ. یہ دھرتی فاطمہ، یہ دھرتی فاطمہ الزہرا کی ہے. جگر کا ٹکڑا، اگر وجود محمد اللہ کا قبلہ ہے تو جگر کا ٹکڑا بھی اللہ کا قبلہ ہے. اور پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جہاں فرمایا حسن منی، حسن مجھ سے، پھر فرمایا حسین مجھ سے. حسن حسین، حسن یہاں سے لے کر یہاں تک بالکل مصطفیٰ تھے، حسین یہاں سے لے کر قدموں تک بالکل شکل مصطفیٰ سے. دونوں کو ملاتے تھے تو محمد کی تصویر بن جاتی. یہ حضور کے جسم کا حصہ ہے. تو حسن کیا ہوئے، پھر حسین کیا ہوئے؟ حسن حسین یہ اہل بیت اگر ذات مصطفیٰ کا حصہ ہے تو سمجھ لو علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ سارے اللہ کی توجہات کا قبلہ ہے. یہ رب کا قبلہ ہے. بس آخری بات، زمین کی مالک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ پیغمبر پاک اللہ کا بولے کیا ہے؟ قبلہ ہے. اللہ کا کسوں کا بولے پیغمبر پاک اللہ کا بولے اللہ کا قبلہ ہے. اب جس کو رب چاہیے وہ اپنا چہرہ ادھر نہ کرے، وہ چہرہ پیغمبر پاک کی طرف. اچھا اب زمین ہے تراب. زمین کو کیا کہتے ہیں؟ تراب. یہ زمین تراب ہے. بس آخری جملے ہیں، توجہ، آخری پیغام صرف 2-4 جملوں میں بات کر رہا. زمین ہے تراب. زمین کو کیا کہتے ہیں؟ خلقہ من تراب. یہ زمین کیا ہے؟ تراب. مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بولے مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تراب. مٹی ہے تراب اور علی ہے ابو تراب. مٹی زمین ہے تراب. بولے زمین کیا ہے؟ بولے آخر ہے زمین کیا ہے؟ تراب ہے. اور علی کیا ہے؟ بولے علی کیا ہے؟ ابو تراب. ابو تراب. 1000 دودھ رکھو علی سے. یہ بات یاد رکھنا، علی سے تم دامن چھڑا نہیں سکتے. علی سے دامن بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ تو بنا ہے
हम बने हैं। बोले किससे? बोले बोले हम किससे बने हैं? हम मट्टी से बने हैं। मट्टी को कहते हैं तुराब। हम बने हैं तुराब से। तो तुराब का बना हुआ तुराब से जान छुड़ा सकता है? बोले आप मट्टी छोड़ के कहीं जा सकते हो? मरना है, तुराब के बने हुए में मरना है तो मरकर तुराब में जाना है। अरे तुराब के बने हो, तुम तुराब से ताकत नहीं छुड़ा सकते तो अबू तुराब से कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तुम तुराब से दामन नहीं बचा सकते तो अबू तुराब से कैसे बचाओगे? जो मैदान माशर में खड़ा होगा और हुजूर फरमाते हैं कि लाइनें लग जाएंगी, वाकिफ हो, आवाज आएगी, माशर वालों रुक जाओ, हे फरिश्तों इनको रोको। मैदान माशर पर सख्ताई हो जाएगा, तमाम आने माशर खड़े हो जाएंगे, किसी की मजाल नहीं होगी। एक कदम उठाए। इब्ने हजर मक्की ने लिखा अस्सलात मोलिका में, अबू सईद खुदरी ने पूछा हुजूर क्यों रोका जाएगा? इंसान को क्यों रोका जाएगा मैदान माशर में? क्यों आवाज आएगी रुक जाओ? फरमाया सबको रोका जाएगा। उमर मसूर नाम दिलायत अली के रोक कर पूछा जाएगा अली से मोहब्बत करते थे? तुम तो तुराब से दामन नहीं बचा सकते, वो तुराब से कैसे बचाओगे? अगली बात आप तो राग में जो बोते हो, मकई बोते हो तो मकई मिलती है कि नहीं मिलती? बोले गंदम बोते हो तो गंदम मिलती है, चना बोते हो तो वापस चना मिलता है, गन्ना बोते हो तो गन्ना मिलता है, दालें बोते हो तो दालें वापस, अजनास बोते हो अजनास वापस। जो बोते हो जमीन से ज्यादा देती है। अल्लाह कहता है कुरान मजीद में 30 सितारा, तुम एक दाना बोते हो हम 7 सिट्टे उगा दे, हर सिट्टे में 100 दाना, जमीन एक लेकर 700 देती है। इसका मतलब है कि तुराब तुम्हारा हक नहीं मारती, तुराब तुम्हारा हक नहीं मारती। अली अली करते रहो, अगर तुराब हक नहीं मारती तो वो तुराब हक कैसे? वो तुम्हारे हक से ज्यादा तुम्हें अता करवाएंगे। और तीसरी बात, आखिरी बात, शैतान से कहा ना कि सजदा करो, उसे मैं नहीं करता। क्यों नहीं किया? वो कहता है कि मुझे आग से बनाया है, मट्टी से बनाया, अना खैरुम मिन्हु, मैं से बेहतर हूं। मट्टी की तौहीन की। शैतान ने क्या किया? मट्टी की तौहीन की, मट्टी की तौहीन की। अल्लाह ने कहा फख्र से ना लेकर लाने का ये दीन निकल जा, क्या मत करते हैं तेरे लाने तक हो। अरे लोगों काबिल कौन बात है कि वो खुदा जो तुराब की तौहीन दोबारा नहीं करता, वो अल्लाह जो तुराब की तौहीन करने पर अज़ाज़िल को शैतान बना देता है, लानत का दौर डाल देता है। तो अबू तुराब की तौहीन करने वाला कितना बड़ा शैतान बनता है। जो तुराब की तौहीन जिसे गवारा नहीं, उसे अबू तुराब की तौहीन कैसे गवारा है? और एक हदीस पाक आखिरी जुमला हुजूर फरमाते हैं कि अली इस उम्मत के 2 बाप हैं रूहानी। कितने बाप हैं? इस पूरी उम्मत के कितने बाप हैं? तो फरमाया एक बाप मैं हूं, दूसरा बाप तू है। अली तेरा बाप है, अली तुम्हारा हमारा बाप है। और अगर बाप है तो बाप के बन के रहो, बाप के बन के रहो। बड़ी गंदी औलाद होती है जो बाप को भूल जाए, जो बाप की नजर नहीं। अली बाप है, रूहानी बाप है। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर का इस बस्ती में आना आपके लिए काफिर रहमतों का बाइस बनाता है। अल्लाह इस घर को सलामत रखे, इस दर को सलामत रखे और खालिक के कायनात हमारी निस्बतों को आबाद रखे। आमीन।